کا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب، اس کی 8ویں آیت سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ اپنی رہنمائی کے لیے ہم سیکھتے چلے جائیں گے۔ خدا کے کلام کے اندر جو لکھا ہے، اسی علاقے میں چرواہے تھے، اسی علاقے میں چرواہے تھے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں صرف اس علاقے میں چرواہے ہی تھے اور کوئی اس علاقے میں نہ تھا جن کے پاس فرشتے جاتے اور خوشخبری کا پیغام ان کو دے دیتے؟ یقیناً آپ کہیں گے اس علاقے میں، یعنی بیت لحم کے ارد گرد، بیت لحم میں بہت سارے فقیہ فریسی بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے شرف عالم بھی ہوں، اور ہو سکتا ہے سیاسی لوگ بھی ہوں جو رومی حکومت کے تابع ہوں اور روم کے لیے کام کرتے ہوں۔ لیکن یہاں پر کسی اور کا ذکر نہیں ہوا بلکہ چرواہوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس علاقے میں چرواہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے جانتے ہیں، میں پڑھ رہا تھا اس بات کو، پہلی صدی کے اندر چرواہوں کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، بلکہ انہیں دوسرے درجے کے شہری سمجھا جاتا تھا اور ان کی گواہی بھی عدالت کے اندر نہیں مانی جاتی تھی۔ یہ جانا جاتا تھا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ فراڈیے لوگ ہیں، ان کی کوئی معاشرے کے اندر حکومت نہیں ہے۔ اور اگر ایک اور پہلو سے بھی ان کو دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں نظر آئے گا جو چرواہے تھے، گڈریے تھے، ان کے پاس یا ساتھ بھی بیٹھنا پسند بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ ان سے بدبو آتی تھی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو جانوروں کو سنبھالتے ہیں، اور اگر میں کہوں بالخصوص بکریوں یا بھیڑوں کو جو سنبھالتے ہیں، ان کے پاس سے تو بہت زیادہ اسمیل آتی ہے بنسبت بڑے جانوروں کے۔ چونکہ اس بات کا ایکسپیرینس مجھے خود ہے، بہت ارلی اپنی ایج کے اندر ہم نے بھی بھیڑیں پال رکھی تھی اور ان کو ہم سنبھالا کرتے تھے، اور اس بات کا آئیڈیا ہے کہ جو بھیڑوں کو سنبھالتا ہے، بکریوں کو سنبھالتا ہے، ان سے انتہائی بدبو آتی ہے، ان کے پاس کوئی کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا ہے، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ یہ ایسے ہی لوگ تھے جن کے بارے میں یہاں پر لکھا گیا ہے۔ اس علاقے میں چرواہے تھے۔ میں نے پہلے آپ کو بتایا اس علاقے میں اور بہت سی شخصیات بھی موجود تھی، گورنر بھی ہوگا، لیکن کسی کے پاس فرشتہ نہیں گیا ہے بلکہ رد کیے ہوئے بدبودار اور گنہگار لوگوں کے پاس فرشتہ آیا ہے تاکہ انہیں خوشخبری سنائے۔ آگے کیا لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر؟ جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ یہ بھی جو بات ہے وہ قابل غور ہے۔ ایک تو رات ہے اور دوسرا وہ کھلے میدان کے اندر رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا وہ نگہبانی کر رہا تھا بلکہ لکھا ہے کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس میدان کے اندر ایک چرواہا نہیں تھا بلکہ کئی ایک چرواہے تھے اور کئی ایک گلے وہاں پر موجود تھے جن کو وہ وہاں پر ایک ہی میدان کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور سب مل کر ایک ہی جگہ پر سب چرواہے موجود تھے۔ اس کے اندر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بڑا پوزیٹو پہلو ہے۔ اگرچہ ان کے پاس اور کوئی لوگ بیٹھنا یا کھڑے ہونا یا بات کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن یہ گڈریے آپس میں ایک دوسرے سے رفاقت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ان کا فیلڈ ایک ہے، یہ سب بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، ایک بزنس ہے،
لیکن ایک بزنس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کس طور پر ان کی ایک سوچ ہے. یہاں پر ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. کیا آج کے چرواہوں کے اندر یعنی آج کے خادموں کے اندر یہ رویہ موجود ہے کہ ایک ہی فیلڈ کے اندر کام کرتے ہوئے ایک ہی گلے کی نگہبانی کرتے ہوئے سب چرواہے ایک جگہ جمع ہوں؟ یہاں خوبصورت بات لکھی ہے وہ تمام چرواہے اگرچہ گنہگار ہیں، اگرچہ فراڈیے ہیں، اگرچہ ان سے بدبو آتی ہے، لیکن ان کے درمیان یکجہتی ہے، اتفاق ہے، اتحاد ہے. رات کے ان اندھیروں کے اندر جب شاید اور کوئی انسان باہر نظر نہیں آتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں. اور اسی لمحہ جب یہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، اسی لمحہ ایک بڑا کام ہوا. 9ویں آیت کو پڑھیں گے. اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. یہاں پر جب میں اس بات کو پڑھتا ہوں تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایسے لوگ جو گنہگار ہیں، جن کو کوئی بلانا پسند نہیں کرتا ہے، آسمان ان کے لیے کھل گیا ہے اور آسمان سے فرشتہ اسپیشل ان کے لیے آیا ہے اور ان کو آ کر خوشخبری دینا چاہتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے وہ نہایت ڈر گئے. اس وقت کے اندر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی کو فرشتے نظر آتے ہیں یا کسی کے پاس فرشتہ آ جاتا ہے تو بیسیکلی خدا اس سے کوئی نہ کوئی انتقام لینا چاہتا ہے، اس سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے جو اس نے اپنے برے کام کر رکھے ہیں. اسی وجہ سے یہاں پر لکھا ہے وہ نہایت ڈر گئے. لیکن جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کے ڈر کی وجہ سمجھ آتی ہے. بیسیکلی یہ فرشتے کو دیکھ کر اگرچہ شاید ان کے اندر وہی سوچ تھی کہ شاید یہ فرشتہ ہم سے کچھ بدلہ لینے آیا ہے، انتقام لینے آیا ہے، خدا کی عدالت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے. لیکن آگے ہم دیکھتے ہیں فرشتے کا مقصد اور تھا. اور لکھا ہے آگے 10ویں آیت کے اندر، مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت. کیسی خوبصورت بات ہے جب وہ سمجھ رہے ہیں ہماری عدالت ہونے والی ہے، خدا نے اپنے فرشتے کو بھیج دیا ہے. ہاں ہم اگرچہ پڑھتے ہیں پرانے عہد نامہ کے اندر کہ جب فرشتے دکھائی دیے ہیں گنہگاروں کو تو وہ عدالت کے لیے نظر آئے ہیں، لیکن یہاں پر فرشتے گنہگاروں کو، رد کیے ہوئوں کو اس لیے نظر آئے ہیں تاکہ انہیں کہیں کہ ڈرو مت. میں آج آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آج آپ کی زندگی کے اندر کون سے ڈر ہیں جن کی وجہ سے آپ ڈر رہے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں؟ شاید ان کی زندگی کے اندر بھی بہت سارے ڈر ہوں گے، ان کی فیملی کو لے کر، ان کے بزنس کو لے کر، اور کئی ایک ڈر ہوں گے معاشرتی طور پر. جب انہیں معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے شاید ان کے دل میں بہت سارے ڈر ہوں. آج اسی طور پر ہمارے دلوں کے اندر بھی انتہائی ڈر ہے. فیوچر کا ڈر، میرا فیوچر کیسا ہوگا، میرے بچوں کا فیوچر کیسا ہوگا، ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کہاں سے گھر کا کرایہ دیں گے، کہاں سے بجلی گیس پانی کے بل ادا کریں گے. اگرچہ یہ سارے ڈر موجود ہیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب خدا کا آسمان کھل جاتا ہے تو خدا اپنے لوگوں کو یہ کہتا ہے ڈرو مت.
آج آپ کو اور مجھے بھی خدا اپنے کلام کے سبب سے یہ کہہ رہا ہے، ڈرو مت۔ آگے دیکھیے خدا کیا کہتا ہے، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ یہاں پر جو آگے میسج ڈیلیور ہونے والا ہے میرے عزیزو، وہ صرف چرواہوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میں خوشی کی بشارت تمہیں دینے لگا ہوں، یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ ساری امت کے واسطے ہے۔ نہ صرف آپ لوگوں کا ڈر ختم ہو جائے گا، بلکہ جو یہ خوشخبری، یہ بشارت سن لے گا، اس کی زندگی کے اندر سے ڈر، خوف ختم ہو جائے گا۔ اور آگے فرشتہ کہتا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ یہ ایک بڑی خوشی کی خبر تھی۔ جو کوئی گنہگار ہو اس کے لیے اس بات کی خوشخبری بہت بڑی خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے ایک ایسا آ گیا ہے جو تمہارے لیے نجات دہندہ ہے، جو تمہارے لیے پیدا ہوا ہے اور تمہیں نہ صرف نجات بخشے گا بلکہ اس معاشرے کے اندر ایک اچھا اور اعلیٰ مرتبہ بھی عطا کر دے گا، تمہاری آنر ہوگی۔ آگے میں چل کر بتاؤں گا کہ کیسے ان کی آنر ہونے لگ گئی۔ اور آگے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ یہ ہے اس کی ہمبلنس، کس طور پر وہ حلیم اور فروتن ہو کر آ گیا کہ اس نے کسی محل کے اندر اپنی پیدائش کو، اپنے آپ کو نہیں رکھا ہے، بلکہ خدا کا کلام اس بات کا شاہد ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اس قدر ہمبل کر دیا، اس قدر حلیم کر دیا کہ اس نے اپنے لیے وہ جگہ انتخاب کی جہاں پر جانور کھانا کھاتے ہیں، جانور چلتے ہیں۔ کیسی بدبودار جگہ ہوگی جہاں پر خدا یسوع مسیح پیدا ہو گئے۔ اور آگے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خدا کے کلام کے اندر 15ویں آیت کو دیکھیں گے، جب فرشتے ان کے پاس آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا، آؤ بیت لحم کو چلیں۔ اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خدا نے ہم کو خبر دی ہے، دیکھیں۔ پس انہوں نے جلدی جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچے کو چرنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر وہ نہایت وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہیں تعجب کیا۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے، جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو انہوں نے ایک بڑا زبردست فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر جائیں گے، اور جس بات کی فرشتوں نے ہمیں خوشخبری دی ہے ہم سب مل کر دیکھیں گے۔ اگر ان میں سے کسی نے یہ کہا ہوتا کہ میں ابھی نہیں جاتا، میں بھیڑ بکریوں کے پاس رہتا ہوں، تم جا کر ہو آؤ، یہاں پر لکھا جاتا۔ یہاں پر لکھا ہے ان سبوں نے یہ فیصلہ کیا۔ کیا آج ہم جتنوں کو خوشخبری مل رہی ہے، کیا ہم اس کی حضوری میں آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یا ابھی بھی ہم نجات پائے شاید 10 سال ہو گئے، 24 کی رات آتی ہے، ہم اپنی تیاریوں کے اندر مصروف رہتے ہیں؟
یا کسی بھی بہانے کے اندر ہم جا کر چرچ کو مس کر دیتے ہیں. کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ میں دکھ کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کر رہا ہوں. کیا اگر ہماری کسی بہن یا بھائی کی مہندی کی رسم ہو یا کوئی اور فنکشن ہو, کیا ہم اسے مس کر دیں گے؟ میں نے دیکھا ہے لوگ ساری ساری رات ڈانس کرتے ہیں, گانے گاتے ہیں, ان کے منہ نہیں تھکتے, ہاتھ نہیں تھکتے, ساری ساری رات بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی مسیح کی عبادت کا وقت آتا ہے, ہم اکتا جاتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ہم بیمار پڑ جاتے ہیں, ہمیں اور کام یاد آ جاتے ہیں. کیا یہ رویہ ایک ایماندار کا رویہ ہے؟ یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں چرواہوں کے بارے میں. چرواہے جو گنہگار, جو بدبودار, جن کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے, جن کی گواہی کو تسلیم نہیں کیا جاتا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے آؤ بیت لحم کی طرف چلیں. میں نہیں جانتا کتنا فاصلہ ہوگا وہاں سے خداوند یسوع مسیح جہاں پر رکھے گئے تھے, لیکن میرے عزیزو, انہوں نے اس رات اپنے گلے کی پرواہ کیے بغیر, اپنے مال اسباب کی پرواہ کیے بغیر یہ فیصلہ کیا ہم یسوع مسیح کا دیدار کرنے جائیں گے. ہم اس کو دیکھیں گے جس کے بارے میں فرشتے نے آ کر ہمیں بتایا ہے, اور ہم نے فرشتوں کی ٹولیوں کو دیکھا ہے, وہ حمد و ستائش کر رہے تھے. میرے عزیزو, ہمیں آج اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے خدا کے ڈر اور خوف میں آنا ہے. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ 24 کی رات آتی ہے, آپ کرسچن محلوں کے اندر جا کر دیکھیں, آپ کو گیمز کے اوپر لڑکے نظر آئیں گے, گانے لگے ہوں گے, ناچ ڈانس ہو رہا ہوگا, ناچ رنگ ہوگا, ہلڑ بازی ہوگی. یہاں پر میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں, شاید وہاں پر اور بہت کچھ ہو رہا ہوگا جس کے سبب سے وہی نوجوان لڑکے صبح چرچ جانے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. کیا ہم یہ مسیحی رویہ رکھتے ہیں؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے. ہم نے جب آج ایک نئے طور پر ایک نئے کرسمس کے اندر داخل ہو رہے ہیں, ہم نے ایک نئی سوچ کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے تجسم کو سیلیبریٹ کرنا ہے. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں, یقین جانیں موت در پر ہے. کسی لمحہ بھی موت آ سکتی ہے, اور اس کے بعد ڈیسٹنی کیا ہوگی یہ وہ شخص خود سے جانتا ہے جو مسیح یسوع میں قائم نہیں ہے, کہ اس کی اگلی منزل کیا ہوگی. آنکھیں بند ہوں گی اور پھر آنکھیں کھلیں گی تو کہاں کھلیں گی. یہ کرسمس ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے اپنے رویوں کو درست کرنا ہے, اور وہ کہتے ہیں آؤ بیت لحم کی طرف چلیں. اور یہ جو بات ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے, دیکھیں صرف چلنا کافی نہیں ہے. کئی لوگ شوق سے مسیح یسوع کی طرف سفر شروع کر لیتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کا دیدار کرنے کا سفر یا یسوع مسیح سے ملاقات کرنے کا سفر آسان نہیں ہے. آج وہ چرنی کے اندر نہیں پڑا ہوا جس کو جا کر آپ بیت لحم میں دیکھ لیں گے. آج اگر آپ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں, شاید آپ کو اپنی میں سے انکار کرنا پڑے, آپ کو اپنے جھوٹ, اپنے فریب, اپنی بدکاری چھوڑنی پڑے,
تب جا کر آپ مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے. ہاں، اور ایک وقت آئے گا جب آپ اسے روبرو دیکھ سکیں گے. یہاں پر چرواہوں نے نہ صرف اس کی طرف اپنے قدم اٹھائے بلکہ انہوں نے اس بات کا اسی وقت ارادہ کر لیا، دیکھیں ہم اسے دیکھیں گے. اور میں ایسا سمجھتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی چرواہا راہ کے اندر نہیں رہ گیا ہوگا، کوئی بھی اپنی راہ سے واپس نہیں پھرا ہوگا، کیونکہ یہ بڑی تنگئی کے ساتھ، پیشن کے ساتھ اپنے گلے کو چھوڑ کر وہاں سے نکلے ہیں اور یسوع کی طرف انہوں نے اپنا سفر شروع کیا ہے. اور آگے 18ویں آیت، 17ویں آیت کو ہم پڑھیں گے. اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی. آج میں اور آپ کیا مشہور کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بزنس کو پروموٹ کر رہے ہیں؟ اپنی لیگیسی کو؟ آپ کا دادا بڑا امیر تھا، آپ کا باپ بڑا امیر تھا، آپ امیر ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، شاید آپ کی زندگی کے اندر کوئی اور لیگیسی ہو، کوئی اور ایسی چیز ہو جس کو آپ بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو یہ مشہور کریں. لیکن کیا خوشی کی بات ہے کہ انہیں ایک بشارت مل گئی. وہ یسوع مسیح جو نجات دہندہ، جس کے بارے میں فرشتے نے کہا آج تمہارے لیے منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. انہوں نے اس بات کو مشہور کرنا شروع کر دیا، دوسروں کو بتانا شروع کر دیا. 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا. ایسے لوگ شاید جن کی بات کو سننا پسند نہ کرتا ہو، اور اگر کوئی بات سن بھی لیتا ہو اس پر یقین نہ کرتا ہو، آج ایک عجیب طور پر ان کی باتوں کو کے سننے والے تعجب کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ ان کے کردار کیسے بدل گئے؟ ان کے کردار کے اندر سچائی کیسے آ گئی؟ کیسے لوگ ان کو سچا سمجھنے لگے؟ کیسے ان کی بات کے اوپر یقین کرنے لگے اور ان کی باتوں کے اوپر تعجب کرنے لگے؟ یہ جو لوگ حقیر ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، آج یہ کیسی سمجھداری کی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ ان کی کس کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے؟ میرے عزیزو، جب میں اس بات کے اوپر آ کر رکا تو میں نے خود بڑا تعجب کیا کہ یہ کیسے ہوا. ایک چھوٹی سی ملاقات کے اندر ان کی پرسنالٹی یکسر بدل گئی اور لوگ ان کی باتوں کے اوپر یقین کرنا شروع کر دیا. انہوں نے وہ جو رات کے پہروں کے اندر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اب ان کی ذمہ داری ایک اور چیز کے اندر لگ گئی، یعنی انہوں نے اب یسوع مسیح کو بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا. کیا میں اور آپ ایسے رویے رکھتے ہیں؟ کیا میری اور آپ کی زندگی کے اندر یسوع مسیح ایک چھوٹی سی ملاقات کے بعد اس کے اندر رچ بس گیا ہے کہ اب ہم اپنی زندگی سے یسوع مسیح کو منعکس کریں، یسوع مسیح کو دکھانا شروع کریں؟ میں ایک خادم کو سن رہا تھا جو بہت سینئر خادم ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مسیح نہیں ہیں، ہم مسیحی ہیں. ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ان کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوں، لیکن میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. مسیحی تب شاگرد کہلائے جب ان کی چیڑ بن گئی تھی. اور کیا خدا باپ ہمیں مسیحی دیکھنا چاہتا ہے؟
یا مسیح دیکھنا چاہتا ہے؟ پالوس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا اب میں نہیں ہوں بلکہ مسیح مجھ میں ہے. اور اب میں نہیں چلتا پھرتا، اب میں لوگوں کو نظر نہیں آتا بلکہ مسیح مجھ میں سے لوگوں کو نظر آتا ہے. کیا ہی مبارک بات ہے کہ اگر آج یہ کرسمس ہماری زندگی کے اندر ایسا ہو جائے کہ اب ہم مسیحی نہیں بلکہ مسیح بن کر اس دنیا کے اوپر چلتے پھرتے نظر آئیں. لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں وہ مسیح جا رہا ہے. کیا خدا باپ ہمیں مسیحی دیکھتا ہے؟ نہیں. جب وہ ہمارے پر نگاہ کرتا ہے انہیں ہم مسیحی نہیں بلکہ مسیح نظر آتے ہیں جو اس کے بیٹے یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہوتے ہیں. ہاللویا. خدا کرے یہ کرسمس ہمیں خدا کے اور زیادہ نزدیک لے جائے. جس طور پر چرواہے یسوع مسیح کے نزدیک چلے گئے، اور نہ صرف ہم اس کے نزدیک چلے جائیں بلکہ ہم اسے باخور دیکھیں، ہم اس کی شخصیت کو غور سے دیکھیں تاکہ اس کی شخصیت ہمارے اندر اتر جائے. اور جب ہم اس سے ملاقات کے بعد اس دنیا کے اندر جائیں تو پھر ہم زندہ نہ رہیں بلکہ مسیح ہم میں زندہ نظر آئے. چرواہوں کی زندگی کے اندر یہ بڑا کام ہو گیا کہ انہوں نے مسیح یسوع کی بشارت دینا شروع کی. اور اگر میں کہوں کہ انسانوں میں سے سب سے پہلے جس نے بشارت دینی شروع کی وہ گڈریے ہی تھے، وہ چرواہے ہی تھے، تو یہ غلط نہ ہوگا. کیونکہ باقاعدہ طور پر فرشتوں نے انہیں جب یہ پیغام دے دیا تو انہوں نے مسیح یسوع کے دیدار کے بعد یسوع مسیح کے بارے میں دنیا کو بتانا شروع کر دیا. اور یہاں پر لکھا ہے لوگ حیران ہو رہے تھے، لوگ تعجب کر رہے تھے کہ یہ ایسی باتیں کہاں سے سیکھ کر آ رہے ہیں. خداوند کرے یہ کرسمس ہماری زندگی کے اندر نئے مکاشفات کو کھول دے تاکہ ہم اس روح زمین پر مسیح یسوع کو ریپرزینٹ کریں، کیونکہ وقت نزدیک ہے. اب وہ چرنی کے اندر نہیں آنے کا، اب وہ مکاشفہ کی کتاب کے مطابق جاہو جلال کے ساتھ آئے گا. ہاں اس سے پہلے ایک غائبانہ آمد ہوگی جس کے اندر ریپچر ہوگا. میں اور آپ جو یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ خداوند کے پاس 7 سال کے لیے چلے جائیں گے. اور ہم نے اس کے اوپر بڑا تفصیل کے ساتھ سیکھا ہے. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور اب وہ وقت آنے کو ہے جب اس زمین پر وہ دور شروع ہوگا جو انتہائی اذیت کا دور ہوگا. خدا کرے اس دور سے پہلے وہ جو ابھی تک مسیح یسوع سے بے بہرا ہیں وہ یسوع مسیح سے واقف ہو جائیں اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. آمین. آئیے آنکھیں بند کریں گے اور خداوند کے حضور ہم دعا مانگیں گے. خداوند ہمیں توفیق بخش دے. اس سے کہیں خداوند ہمیں توفیق بخش دے کہ ہم گڈریوں کی مانند آسمانی پیغام کو اپنی زندگی کے اندر لیں.